الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بقرہ عید سے پہلے 2 جمعوں میں نئی نسل کے ایمان کی حفاظت اور کرنے کے کام، تحفظ ایمان اور کرنے کے کام کے عنوان سے کچھ گزارشات عرض کی گئی تھیں، جن میں بچوں کے متعلق، لڑکیوں کے متعلق بعض امور پر گفتگو کی گئی تھی، اور ایک پہلو اس وقت باقی رہ گیا تھا نوجوانوں میں دینی محنت کے تعلق سے۔ اسی سلسلے کی چند باتیں حسب توفیق اس وقت انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ کسی بھی قوم اور ملت کا سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ کام کرنے والا جو طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، ان کے دل نسبتاً نرم ہوتے ہیں، حق بات کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان نوجوانوں کی حفاظت نہ کی گئی اور ان کو صحیح رخ پر نہیں لگایا گیا تو پھر یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہر قسم کی برائیوں میں یہ بچے ہمارے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت ہم ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں۔ دینداری کا اثر ادھیڑ عمر کے لوگوں میں ہے، بوڑھوں میں ہے، لیکن نوجوانوں میں وہ اثر جس تناسب سے ہونا چاہیے اس تناسب سے نہیں۔ اور مسلمان نوجوانوں کی بڑی تعداد بے مقصد زندگی گزار رہی، تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی جس طرح کی محنت کرنا چاہیے اس میں پیچھے ہیں، اور دینی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ان کا حال اچھا نہیں۔ ہمیں ان نوجوانوں کی بھی حفاظت کرنا ہے اور آنے والی جو نوجوانوں کی کھیپ ہے اس کی فکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے لڑکیوں کی تعلیم کے متعلق ایک مشورہ دیا گیا تھا جسے عام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اسکول کی تعلیم کے دوران کم سے کم 3 سال لڑکیوں کے خالص مدرسے کی تعلیم کے لیے فارغ کیے جائیں، اور بچیوں کو قرآن اور ضروری دینی باتوں کے ساتھ اردو زبان اچھی طرح سکھائی جائے۔
پھر جس تعلیم میں لگانا چاہیں آپ لگائیں۔ ایسے ہی نوجوانوں کے متعلق ایک مضبوط اور مستحکم کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مکاتب جو صرف کم عمر بچوں کے لیے ہیں ان کو ہم آگے تک لے جائیں، اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے گجرات کے لوگوں میں۔ وہاں پر یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ بچے تقریباً 10 سال مکتب کو جاتے ہیں، یعنی 10ویں 12ویں جماعت تک طلبہ مکتب کو جاتے رہتے ہیں، مکتب ان کا چھوٹتا نہیں ہے۔ اپنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ وہ 12ویں جماعت تک تقریباً مکتب جاتے ہیں، کم سے کم 10ویں جماعت تک۔ اور یہی ماحول چونکہ گجراتی برادری دوسرے ملکوں میں بھی تجارت کے لیے بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہیں۔ ابھی ایک عالم دین ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے تشریف لائے تھے، تو وہ بھی تذکرہ فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دینداری وہاں ساؤتھ افریقہ کے اس علاقے میں نظر آتی ہے جہاں یہ مسلمان رہائش پذیر ہیں۔ اور وجہ اس کی انہوں نے یہی بتائی کہ یہ جو مکتب کی تعلیم ہے، اس تعلیم سے ہر مسلمان نوجوان جڑا ہوا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے چاہے تجارت میں خوب آگے ہیں وہ لوگ، تجارت میں ہوں، کسی لائن میں لگے ہوئے ہوں، لیکن سب مسلمان ماشاءاللہ دینی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پر دینداری کا ایسا ماحول نظر آتا ہے جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا، ایسا ماحول ہے۔ وجہ اس کی وہی دینی تعلیم ہے۔ ہمارے پاس اس کے برعکس ماحول یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ناظرہ قرآن شریف اگر ختم ہو جائے اور چند سورے یاد ہو جائیں تو ہم اپنے بچوں بچیوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دینی تعلیم کا کام ہو گیا، ختم۔ اب دنیاوی کمائی کے لیے، دنیاوی ڈگریوں کے لیے، بچیوں کے لیے اچھے رشتے آنے کے لیے تو ہم 22 سال کی عمر تک بھی پڑھاتے ہیں اور 25 سال کی عمر تک بھی پڑھاتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کہاں تک ہے بھائی؟ دین کی تعلیم 8 9 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں جب بھی ناظرہ ختم ہو جائے، تجوید چاہے معیاری ہو نہ ہو، ناظرہ ختم ہو گیا، چند دور ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور چند سورے یاد ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور تقریب ہو گئی، پھول پہنا دیے گئے اور دینی تعلیم کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا، ختم۔ اب زندگی کائے کے لیے؟ کمانے کے لیے ہے۔ یہ ہے جیسے ہمارے گجراتی مسلمان فکر کرتے ہیں، ہم سب کو ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ذہن کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے ذہن کو بنانے کی ضرورت ہے کہ دینی تعلیم سے آپ کی چھٹی نہیں ہے۔ صرف ناظرہ قرآن ختم کر لیں آپ اور آپ کی دینی تعلیم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر ہمارے یہ مکاتب کا نظام کم از کم ایسا چلے کہ 10ویں جماعت تک کم از کم بچے مکتب آتے رہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں، تو وہ خرابیاں اتنی نہیں آئیں گی جو آ رہی ہیں۔ بچے ماحول سے جڑے ہوئے رہیں گے، دین کا علم حاصل ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ میں مختلف موضوعات کو تسہیل کے عنوان سے ایک سیریز بنائی ہے انہوں نے، فقہ کی تسہیل کی ہے، اخلاقیات کی تسہیل کی ہے، عقائد کی تسہیل کی ہے۔ تسہیل مانے آسان بنانا۔ تو ایک کورس انہوں نے بنایا اور اس کورس کو ڈیزائن کیا، اور کئی برس تک بچے اس کورس کو پڑھتے رہتے ہیں، جس سے ان کو عقائد کی، اخلاق کی، ضروری دینی مسائل کی، سب کی تعلیم ان کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اب ہمارے پاس بس بے چین اتنے رہتے ہیں کہ بس جیسے ہی ناظرہ ختم ہو، جلد سے جلد ختم ہو،
یہ ہم لوگوں کو فکر رہتی ہے. مزاج ہی ہم لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ زیادہ وقت بھی نہ لگے، بس 3 سال میں ختم ہو جائے قصہ صاحب، بس ناظرہ ختم ہو جائے کسی طرح سے، تاکہ یہ کام ہمارا ختم ہو جائے، چھٹی ہو جائے، اب ہم دنیا کے کام میں لگیں گے. تو پھر اب پوری زندگی اسی میں لگ جا رہی. جب علم ہی نہیں رہے گا دین کا، اور خالی ناظرہ پڑھنا تو علم نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ حفظ کرنا بھی علم نہیں ہے. حفظ کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حفظ سے علم نہیں آتا. ناظرے سے کیا آئے گا؟ حفظ سے بھی نہیں آتا علم. تو علم کے لیے تو آپ کو زبان سیکھنی پڑتی ہے، اردو سیکھیں آپ، عربی زبان سیکھیں، پھر اس کے بعد آپ جو علوم شرعیہ ہیں ان کو پڑھیں، چاہے اردو میں پڑھیں چاہے عربی میں پڑھیں، تبھی علم آئے گا. صرف قرآن شریف کے الفاظ سیکھ لینے سے بھی علم نہیں آئے گا، اس کے معانی سیکھیں گے تبھی علم آئے گا. اس کے لیے اور چیزیں چاہیے. تو ہم کو اپنے بچوں کے لیے یہ اپنے ذہن کو بھی بدلنا ہے اور اپنے بچوں کے ذہن کو بھی بنانا ہے. پھر مکاتب کو اسی اعتبار سے ترقی دینا چاہیے کہ بھئی ان کو ان کے عمر کے حساب سے اور چیزیں پڑھائی جائیں. یہ ماحول بالکل مفقود ہے، بالخصوص ہمارے علاقے میں، بلکہ ملک کے اکثر حصوں میں. یہ ماحول بنانا ضروری ہے. یعنی مکاتب صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہ رہیں، بلکہ مکاتب ہائی اسکول اور انٹر تک کے نوجوانوں تک کے لیے مکتب کا سلسلہ باقی رہے. ہم اگر اپنے بچوں پر ایسی محنت کریں گے تو انشاءاللہ دیندار بھی رہیں گے وہ، اور بہت ساری برائیوں سے بچیں گے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ان کا مستقبل اچھا ہوگا. اب جو نوجوان جوانی کے مرحلے میں آ چکے ہیں ان پر بھی محنت کی ضرورت ہے. اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں ہمارے بہت ساری خرابیاں ہیں، جن میں سے ایک نشے کی خرابی بھی ہے، اور مسلمان بچے بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور بہت سے دنیا میں انسانیت کے دشمن ہیں جو بس پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو ان کا منصوبہ ہے وہ پولیس والوں کو بھی کھلاتے ہیں، عہدیداروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور پھر وہ مختلف آبادیوں میں ایسی چیزیں پہنچاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. بس ان کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، چاہے انسانیت کو کتنا ہی نقصان پہنچے. ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اب آج کل بعض وقت یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انسانوں کے بعض گروہ دوسرے گروہوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی آبادیوں میں نشہ آور چیزیں بھیج رہے ہیں. جیسے ہم کبھی یہ سن رہے ہیں کہ کشمیر کے علاقے میں نشے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، چھوٹ دی جا رہی ہے تاکہ نوجوان برباد ہوں. جب نوجوان برباد ہو جائیں گے تو اس قوم کی کون حفاظت کرے گا؟ قوم کہاں باقی رہے گی؟ اور یہ آسان طریقہ ہے کہ نشے کی لت میں مبتلا کر دو. اور اس کے علاوہ جو حرام ہے، زنا، بدکاری، ناجائز تعلقات، اسلام نے پاکیزہ طریقوں کو جائز رکھا ہے، اور جو طریقے ایسے ہیں جو انسان کے لیے مناسب نہیں ہیں، اسلام نے ان کو حرام کر دیا کہ یہ جانوروں کے لیے مناسب ہے، انسان کے لیے مناسب نہیں. اسلام ایسی بندشیں نہیں عائد کرتا کہ جو حرج اور تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہوں. اسلام جو پابندیاں عائد کرتا ہے وہ اس لیے عائد کرتا ہے تاکہ انسان کی شرافت اور عزت باقی رہے. اگر ان تعلقات کے لیے وہ آزادی دے دی جائے جو آزادی جانوروں کو حاصل ہے، تو پھر جانوروں میں اور انسان میں کیا فرق رہے گا؟ اس لیے اسلام نے نکاح کا راستہ رکھا، پاکیزہ طریقے رکھے، اعلان کا حکم دیا، چوری چھپے دوستیوں سے منع کیا. اور احادیث شریفہ میں کفر و شرک کے بعد سب سے زیادہ جن گناہوں کی برائی آئی ہے ان میں سود ہے، ان میں زنا ہے، بدکاری ہے. لیکن آج کل ایک ایسا نظام ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، تعلیم گاہوں میں، یہاں تک کہ ہم اور آپ نہیں سمجھتے جو سبق کا مضمون ہوتا ہے وہ سبق کا مضمون بھی بسا اوقات زہر کھولتا ہے. مثال کے طور پہ
انگریزی زبان کا ایک زبان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور خالص زبان کی کتاب ہے وہ، مگر اس کے اندر ایک لیسن ایسا آتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے دوسری لڑکی کے گھر جاتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے مختلف چیزوں پر وہ بحث کرتا ہے۔ اب بظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ اس میں ایک گرامر کی مشق ہو رہی ہے، لیکن تحت شعور میں اس بچے کے یہ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی ساتھ پڑھنے والی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھنا اور اس کے گھر جانا، اس سے ملاقاتیں کرنا، اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے وہ برائی نکل گئی۔ تو بہت گہری دشمن کی چالیں ہیں، مگر ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے، اور ہم لوگ زیادہ دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے شدت پسند ہیں۔ شدت پسند نہیں ہیں، وہ صورتحال کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں، آپ نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ تو برائی نکال دی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے معاشرے میں بھی نوجوان ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اوپر سے ہم لوگوں نے نکاح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کر دی۔ جن نوجوانوں کے نکاح میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان میں بھی ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، سماج رکاوٹ بنا ہوا ہے، بہت سے معاشرتی غلط معیارات رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک اتنے لاکھ کا ولیمہ نہیں کر سکتے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے، جب تک اتنے 100 آدمیوں کی دعوت نہیں کر سکتے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے۔ مختلف چیزیں ہیں، بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے یہ۔ تو بہرحال یہ خرابیاں ہمارے نوجوانوں میں عام ہیں، ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں پر محنت کریں۔ اس کے لیے ہماری دینی جماعتیں ہی ہیں جن کی طرف ہماری نظر جاتی ہے۔ ان دینی جماعتوں کو جو محنت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو حکمت کے ساتھ حالات کے اعتبار سے مناسب طریقے اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مثلا اسپورٹس، کھیل کود کے میدان کو دینی جذبہ رکھنے والے دینی جماعتوں سے وابستہ افراد کھیل کود کے میدانوں کو اپنی محنت کا مرکز بنائیں اور وہاں جا کر نوجوانوں سے اچھے تعلقات قائم کریں۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی ہنسنے کی بات ہوتی تو اس پر مسکرا دیا کرتے تھے، مختلف باتیں ہوتی تھیں اور ان میں آپ شریک رہتے تھے۔ ہر وقت صرف دین کی بات ہی کرتے رہیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی دوسرے لوگ اشعار سناتے آپ سن لیتے تھے، مگر آپ اشعار اپنی زبان سے نہیں کہتے تھے۔ آپ ہنسنے میں حد سے تجاوز نہیں فرماتے تھے، آپ کی ہنسی بس مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن صحابہ مختلف باتیں کرتے اور آپ ان کو سنتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ان نوجوانوں کے ساتھ صرف دین کی بات لے کے جائیں گے تو پھر وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کھیل کود کے میدانوں میں ان سے تعلقات روابط قائم کیے جائیں، تفریح کے عنوان سے ان کو لے جایا جائے۔ یہ بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغات جانے کو پسند فرماتے تھے، تیرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو جو ایسی جگہیں ہیں وہ جگہیں ان لوگوں کا آلہ بن گئی ہیں جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اسی کو ہم آلہ بنائیں اور ذریعہ بنائیں دین کی محنت کا اور نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کا۔ تو پھر یہ ایک حکیمانہ طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے سے ہم نوجوانوں پر محنت کر سکیں گے۔ صبح اٹھنے کا مزاج بنایا جائے، کھیل کا شوق اگر ان کو ہے تو اس کا استعمال کیا جائے، اور کھیل ناجائز نہیں ہے، اچھی چیز ہے جب حدود کے اندر ہو، ایک حد تک ہو۔ ان چیزوں کو، ان میدانوں کو، کھیل کو، تفریح کو، جو نوجوانوں کے ذوق کی چیزیں ہیں ان کو دین کی محنت کا ذریعہ بنا کر ان نوجوانوں پر کوشش اور محنت کی جائے۔ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اب جو جمعہ میں آنے والے، جلسوں میں آنے والے 40 سال والے سفید داڑھی والے ہو گئے،
یہ تو تھوڑے دن کے بعد رخصت ہو جائیں گے، بعد میں ہماری خالی جگہوں کو کون پر کرے گا اور امت کو کون سنبھالے گا؟ یہی نوجوان ہیں، سب سے زیادہ ان پر محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔